آپ جائیے اپنے گھر کے خواتین سے پوچھئے کہ یہ جو برقع آپ پہنتی ہیں کیا اپنی خوشی سے پہنتی ہیں یا گھر کے مردوں سے ڈر کر پہنتی ہیں؟ گھر کے مرد ہوں گے تو خواتین پردہ کرتی ہیں، لیکن جیسے ہی گھر سے مرد غائب ہو جاتے ہیں ان کا پردہ بھی دھیرے دھیرے سے کم ہو جاتا ہے۔ کہ ہم نے خواتین کو نہیں بتایا کہ یہ برقع یہ مردوں سے ڈر کر نہیں، بلکہ یہ برقع اللہ کی فرما برداری میں پہنا جاتا ہے۔ یہ برقع صرف کالے لباس کا نام نہیں، یہ برقع ایک عورت کی عزت ہے، یہ برقع ایک عورت کی غیرت ہے، یہ برقع ایک عورت کی عبادت ہے، جسے پہن کر نکلے گی تو عرش والا اسے ثواب دے گا۔ لہذا اس برقعے کو عبادت سے جوڑا جائے اور برقعے کے صحیح مفہوم کو خواتین کو بتایا جائے۔ حقیقت میں ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور اسی طرح اولاد کی صحیح تربیت کرنا چاہتے ہیں تو یہ خواتین کی تعلیم کے بغیر مکمل ہو نہیں سکتا۔ اور اس کے ساتھ آج کے دور میں جو نت نئے شبہات خواتین کی تعلیم کے تعلق سے اٹھائے جاتے ہیں، ان شبہات کو دبانے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم خود اپنی خواتین کو تعلیم دیں۔ اب سوال یہ ہے کہ تعلیم دی جائے تو خواتین کو کون سی تعلیم دی جائے؟ سب سے پہلے فرض عین کی حیثیت رکھنے والی وہ تعلیم جس کا تعلق خواتین کی عبادت سے ہے، ان کے نماز سے، ان کے روزے سے، ان کے عقیدے سے اور اولاد کی تربیت سے، اس طرح کی تعلیم دینا واجب ہے۔ اگر گھر کا مرد، گھر کا باپ، گھر کا ذمہ دار چاہے کوئی کیوں نہ ہو، اگر اپنی بیویوں کو، اپنی گھر کی عورتوں کو، اپنی ماؤں کو، یا یوں کہیں چاہے وہ بزرگ خواتین ہی کیوں نہ ہو، اگر انہیں ان تعلیم سے محروم رکھتا ہے تو یاد رکھیں وہ گھر کا بڑا ذمہ دار گنہگار ہے۔ وہ گنہگار ہوگا کیونکہ اس نے اپنی عورتوں کو عبادت ادا کرنے میں ان کی مدد نہیں کی۔ حامد و مصلیا اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واذکرنا ما یتلی فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ۔ معزز صدر جلسہ، علماء اکرام، عمائدین جماعت و جمعیت، حاضرین اکرام و حاضرات، میں نے آیت کریمہ پڑھی جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان خواتین سے کہیے کہ وہ قرآن کی ان آیتوں کی تلاوت کریں، ان کا ذکر کریں، اور اسی طرح جو حکمت، جو احادیث بیان کی جاتی ہیں ان کا بھی وہ گھروں میں ذکر کریں۔ جب بھی بات خواتین کی ہوتی ہے تو ہمیشہ اس بات کو مد نظر رکھیں کہ اسلام نے خواتین کو جو مقام و مرتبہ دیا ہے وہ مقام و مرتبہ نہ گزشتہ امتوں نے اپنی عورتوں کو دیا تھا اور نہ ہی موجودہ حالات کے اندر کسی قوم نے عورتوں کو مقام و مرتبہ دیا۔ جب عورتوں کی تعلیم و تربیت کی بات کی جاتی ہے تو یہ ضروری ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اگر حقیقت میں ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور اسی طرح اولاد کی صحیح تربیت کرنا چاہتے ہیں تو یہ خواتین کی تعلیم کے بغیر مکمل ہو نہیں سکتا۔ اور اس کے ساتھ آج کے دور میں جو نت نئے شبہات خواتین کی تعلیم کے تعلق سے اٹھائے جاتے ہیں، ان شبہات کو دبانے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم خود اپنی خواتین کو تعلیم دیں، ان شبہات کے بارے میں بتائیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم خواتین کی تعلیم پر گفتگو کرنا چاہیں تو سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ کیا سچ میں خواتین کی تعلیم ضروری ہے؟ غور کریں کہ اسلام نے خواتین کا معاشرے کے اندر کیا حصہ بیان کیا ہے۔ مردوں کے تعلق سے واضح ہے کہ مرد قیادت کریں گے، مرد امت کو لے کر چلیں گے، عورتوں پر مرد حاکم ہیں۔ تو اس کا کیا یہ مطلب ہے کہ عورت کا کوئی مقام و مرتبہ معاشرے میں نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ معاشرے کے اندر اسلام نے خواتین کا مقام و مرتبہ بیان کیا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری تخلیق کا ذکر کیا، انسانیت کی پیدائش کا ذکر کیا، تو اللہ نے مرد اور خاتون کو ایک جگہ اکٹھا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ خلقکم من نفس واحدہ، هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ وہی اللہ ہے
جس نے مرد اور عورت ان دونوں کو ایک ہی جان سے پیدا کیا ہے۔ اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا انما النساء شقائق الرجال، کہ یہ جو عورتیں ہیں یہ خلقت میں مردوں کی جیسے ہیں۔ اور اس کے علاوہ عورتوں کا مقام و مرتبہ معاشرے کے اندر یہ بھی ہے کہ جس طرح مردوں کو عبادت کرنے کا حکم دیا ہے، ایسا ہی عبادت کا حکم اللہ نے عورتوں کو دیا ہے۔ اس لیے قرآن میں ایک آیت کریمہ ہے جس میں اللہ نے 10 ایسی چیزوں کا ذکر کیا جن کے ساتھ اللہ نے مردوں کا ذکر کیا تو خواتین کا بھی ذکر کیا۔ کہا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ اور ہم یہ بات جانتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں نبی و رسول بھیجنا چاہتا ہے تو آج تک کبھی کسی عورت کو نبی و رسول نہیں بنایا گیا، عورتوں کو یہ مقام نہیں دیا گیا۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ زمانے کے اندر کوئی ایسی خاتون نہیں گزری جس کا مقام و مرتبہ اللہ نے خواتین میں بلند کیا ہے؟ جس طرح انبیاء مردوں میں فضیلت رکھتے ہیں، اسی طرح معاشرے کے اندر، یعنی وہ معاشرہ جو آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، اس معاشرے کے اندر بھی اب تک اللہ نے بہت ساری ایسی خواتین کو چنا ہے جن کا مقام و مرتبہ اللہ نے عام خواتین سے بڑھ کر گنا۔ جیسے حضرت مریم علیہ السلام کو لیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، اے مریم ہم نے آپ کے مقام و مرتبے کو بلند کیا ہے، ہم نے آپ کو چن لیا ہے۔ اس کے علاوہ معاشرے کے اندر اگر عورتوں کا کردار دیکھا جائے، اللہ کے نبی جس طرح مردوں سے بیعت لیتے اسی طرح اللہ کے نبی عورتوں سے بھی بیعت لیا کرتے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ جس طرح اسلام کو مردوں نے طاقت پہنچائی اسلام کے پھیلانے میں ہو یا کسی بھی مسئلے میں ہو، ویسا ہی عظیم کردار خواتین نے بھی اپنایا ہے۔ اگر خواتین کی تعلیم کی بات کریں تو سب سے پہلی چیز ہمیں یہ سمجھنی ہے کہ جس طرح مرد عبادت کا حقدار ہے، عبادت اس پر واجب ہے، اسی طرح خواتین پر بھی عبادت واجب ہے کہ جب ہمیں عبادت کرنا ہے تو ایک انسان علم کی بنیاد پر عبادت کرتا ہے، ایک انسان بغیر علم کے اندھا دھن عبادت کرتا ہے۔ ان دونوں کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا فاصلہ آسمان و زمین کا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ خواتین جن پر نماز واجب ہے، جن پر روزہ رکھنا واجب ہے، اگر ان کے گھر والے اپنی خواتین کو تعلیم نہیں دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیدائش کا جو مقصد اللہ نے بیان کیا ہے اس مقصد کو پورا کرنے میں خود مرد کیا ہے، خواتین کی مدد نہیں کرتے، اور مرد گناہگار ہوں گے اپنی خواتین کو تعلیم سے دور رکھنے کے مسئلے میں۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے اندر بیان کیا ہے واضح کہ اگر کوئی آدمی اپنی گھر کی عورتوں کو تعلیم دیتا ہے، اور خصوصی طور پر بیٹیوں کا ذکر کیا، انہیں تعلیم دیتا ہے، ان کی تربیت کرتا ہے، ان کی شادی کرتا ہے، تو ایسی بیٹیاں یہ جنت کا ضامن بن جاتی ہیں۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ دیکھیں کہ خواتین مسجدوں کے اندر آیا کرتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمازوں کو ادا کرتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو علمی مجلسیں ہوتی اس میں خواتین آیا کرتی، یہاں تک کہ خاتون نے آ کر اللہ کے رسول سے شکایت کرتے ہوئے کہا اے اللہ کے نبی، یہ جو مرد حضرات ہیں یہ دین کا علم حاصل کرنے میں ہم سے آگے چلے گئے، یہ سبقت لے گئے، آپ ایسا کیجئے کہ کوئی دن ہمارے لیے مقرر کیجئے جس میں صرف آپ ہمیں تعلیم دیں گے۔ اللہ کے نبی نے اس رائے کو پسند کیا، تو لہذا اللہ کے نبی نے ایک دن طے کیا جس میں صرف خواتین اکٹھا ہوتی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے انہیں تعلیم دیا کرتے۔ بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ دنیا کے اندر بہت ساری عورتیں گزری ہیں لیکن سب سے بہترین عورتیں جو نبی کے زمانے میں تھی وہ انصار کی عورتیں تھیں، وہ انصار کی عورتیں تھی، وہ اس لیے تھی کیونکہ یہ انصار کی عورتیں نبی کے پاس آ کر علم حاصل کرتی تھیں اور بہت سارے ایسے سوالات پوچھتی جو سوالات ایک عورت کے حیا سے تعلق رکھتے ہیں، اس کے جسم سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن حیا کی وجہ سے کبھی بھی انہوں نے سوال کرنے سے اپنے آپ کو دور نہیں رکھا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں نعم النساء نساء الانصار لم يمنعنهن الحیاء ان يتفقهن فی الدین، کہ سب سے بہترین عورتیں انصار کی عورتیں ہیں کہ حیا نے انہیں دین کی سمجھ حاصل کرنے سے نہیں روکا۔ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ خواتین اسلام
وہ خواتین جنہوں نے دینی علم حاصل کیا، علم حاصل کرنے کے بعد کیسے کیسے کارنامے انہوں نے انجام دیے۔ جس طرح علم کو مردوں نے سیکھا تو بہت کارنامے انجام دیے، لیکن خواتین نے بھی اس علم کو سیکھنے کے بعد بڑے عظیم کارنامے انجام دیے۔ ایک بڑی تعجب کی بات جو خواتین کے تعلق سے سیرت کے اندر لکھی گئی کہ آپ نے سنا ہوگا ضعیف حدیثوں کے تعلق سے کہ بہت سارے ضعیف حدیثیں بیان کی جاتی ہیں۔ اکثر جو ضعیف حدیثیں بیان کی ہیں مرد بیان کرتے ہیں۔ آیا یوں کہیں کہ تاریخ کے اندر ہمیشہ مردوں کا نام آتا ہے۔ امام ذہبی کہتے ہیں کہ ما علمت من النساء من اتمہت من ترکہا، کہتے ہیں کہ میں نے تاریخ کو پڑھا، تاریخ کو پڑھنے کے بعد میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی عورت نے کسی جھوٹی حدیث کو بیان کیا ہوگا۔ مردوں نے جھوٹی حدیثیں بیان کی ہیں، مگر تاریخ کے اندر کسی ایسی عورت کا ذکر نہیں ملتا ہے جس کا صرف جھوٹ بولنے کی وجہ سے اس کی حدیثوں کو چھوڑا گیا۔ یہی عورت جب مسلمان ہو گئی، یہی عورت جس نے دینی علم کو حاصل کیا، تو سب سے پہلے دعوت کے کام کو انجام دینے میں اس عورت نے بڑا کردار دیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کیسی شخصیت تھی؟ حضرت عمر جب کسی گلی میں جاتے اور شیطان اس گلی میں آتا تو شیطان بھی اپنی گلی کو پلٹ کر اس گلی سے باز جانا سمجھتا، شیطان اس گلی سے بھاگ جانا چاہتا۔ اس حضرت عمر کو کس نے اسلام کی دعوت دی؟ اس حضرت عمر بن خطاب کو جس نے اسلام کی دعوت دی وہ آپ کی سگی بہن تھی، ایک عورت تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ بڑے فضائل ان کے اندر موجود ہیں۔ یہ کیسے مسلمان ہوئے؟ جب انہوں نے حضرت ام سلیم کو پیغام دیا کہ ان سے شادی کرنا چاہتے ہیں، تو حضرت ام سلیم کہتی ہیں کہ آپ ایک نیک انسان ہیں، ایک اچھے اخلاق مند انسان ہیں، آپ کا پیغام ٹھکرایا نہیں جا سکتا، مگر آپ مسلمان نہیں ہیں، آپ غیر مسلم ہیں، اگر آپ مسلمان ہو جائیں تو میں آپ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا نے اپنے مہر کو ان کا اسلام قرار دیا اور دعوت دے کر ان سے شادی کر لی، تب جا کر حضرت ابو طلحہ مسلمان ہو گئے تھے۔ جنگ کا میدان تھا، کئی ایسے جنگیں، چاہے احد کا میدان لیجئے، یرموک جیسی جنگ میں جہاں پر مرد حضرات لڑتے لڑتے جنگ کی شدت کی وجہ سے پلٹ کر بھاگ رہے تھے، یہ خواتین تھی جو جنگ میں کھڑی تھی اور مردوں کو دعوت دیتی تھی کہ تم کیسے ہو کہ پلٹ کر بھاگ رہے ہو، آؤ اور لڑو اور لڑ کر اپنی طاقت کا مظاہرہ کرو۔ آپ دیکھیں کہ اسی جنگ کے میدان میں خواتین نے کیسے کارنامے انجام نہیں دیے۔ آپ نے سنا ہوگا ام عمارہ نصیبہ بنت کعب الانصار رضی اللہ عنہ، ایک عورت، ایک ایسی عورت جس کے شوہر حضرت زید بن عاصم تھے اور جن کے بیٹے حبیب بن زید تھے۔ احد کا موقع تھا، احد کے وقت جب مشرکین نے پیچھے سے حملہ کیا تو حملہ کرنے کی وجہ سے مسلمانوں کی صفیں تتر بتر ہو گئیں، آدھے ادھر بھاگنے لگے، کچھ ادھر بھاگنے لگے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان کے بیچ میں چھوڑ دیا گیا۔ گنے چنے 10 صحابہ یا اس کے قریب صحابہ تھے جو اللہ کے نبی کا دفاع کر رہے تھے۔ وہ عورت حضرت ام عمارہ دیکھتی ہے کہ اللہ کے رسول صرف 10 لوگوں کے بیچ میں کھڑے ہیں، وہ عورت جو حقیقت میں جنگ میں صرف بیماروں کی عیادت کے لیے، زخمی ہونے والے لوگوں کی عیادت کے لیے آئی تھی، تلوار لے کر آگے بڑھتی ہے، تیر لے کر آگے بڑھتی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتی ہے۔ یہ خواتین کا کردار تھا، اور یہ خواتین کا کردار کہاں سے آیا؟ یہ علم کی بنیاد پر آیا۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو جب قتل کرنے ان کے گھر میں پہنچے تو جس عورت نے سب سے پہلے آپ کو بچانا چاہا یہ آپ کی بیوی تھی، جن کا نام نائلہ بنت فراصفہ، جو اصل میں نصرانی تھی، بعد میں مسلمان ہو گئی تھی۔ انہوں نے اپنے آپ کو آگے رکھا اپنی شوہر کی حفاظت کے لیے، اور اسی طرح اپنی جان کو قربان کرنا چاہیے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ آپ دیکھیں کہ جب بھی ہم بات علم کی کرتے ہیں تو اکثر ذکر کیا جاتا ہے کہ علم کے میدان میں مردوں نے بڑے کارنامے انجام دیے، لیکن اسی علم کے میدان میں خواتین نے بھی بڑے کارنامے انجام دیے۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ حدیثیں، جب حدیثیں بیان کی جاتی ہیں تو ذکر کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ نے اتنے حدیثیں بیان کی۔ یہ بات بھی غور کرنے کی ہے کہ مکثرین میں جنہوں نے سب سے زیادہ حدیثیں بیان کی ان میں خود آپ کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ذکر ہوتا ہے کہ آپ نے اتنی ساری حدیثوں کو بیان کیا تھا، اور یقیناً یہ ایک بڑا کارنامہ تھا۔ بلکہ آپ غور کریں کہ سیرت کی بڑی بڑی کتابیں، خصوصی طور پر سیرت ابن ہشام، سیرت ابن اسحاق، یہ 2 کتابیں ہیں، اور یہ تاریخ کی واحد ایسی کتابیں ہیں جو سند کے ساتھ لکھی گئیں۔ تو اس کے اندر بتایا جاتا ہے کہ ان دونوں شیخین نے، امام ابن ہشام نے اور ابن اسحاق نے، سب سے زیادہ اس تاریخ کو لکھنے میں جس عورت سے مدد لی تھی وہ
وہ حضرت عائشہ بنت حسین بن علی رحمہ اللہ تھی، یعنی اللہ کے نبی کی خاندان کی تھی، جنہوں نے سب سے زیادہ تاریخ کو سند کے ساتھ بیان کرنے میں مدد فرمائی۔ امام بلادر رحمہ اللہ علیہ اپنی کتاب فتح البلدان کے اندر لکھتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کو پھیلانے لگے، آپ مدینہ پہنچے، اس وقت 5 ایسی خواتین تھی جن کو لکھنا پڑھنا پہلے سے ہی آتا تھا۔ آپ دیکھیں طبقات الکبریٰ، یہ بڑی ابن سعد رحمہ اللہ کی بڑی کتاب ہے، اس کے اندر انہوں نے تقریباً 700 ایسی صحابیات کا ذکر کیا ہے، جن 700 صحابیات نے کیا اللہ کے نبی سے حدیثوں کو نقل کیا، اور وہ آدھ حدیثیں ہمارے درمیان موجود ہیں۔ امام ابن حجر نے الاصابہ فی تمیز الصحابہ کے اندر تقریباً 1500 سے زیادہ ایسی محدثات کا ذکر کیا ہے جنہوں نے حدیثوں کو بیان کر کے دین اسلام کی تعلیمات کو ہم تک بیان کیا۔ بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ خواتین نے اس تعلیم کو حاصل کر کے ایک بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، اسی کارنامے کو دوبارہ دہرانے کی ضرورت ہے، اسی کام کو دہرانے کی ضرورت ہے، اور یہ کب ہوگا؟ جب یہ ہماری خواتین اس دین علم کو حاصل کریں گے۔ ان کا بڑا مقام و مرتبہ اسلام نے ضرور بیان کیا ہے، مگر یہ اس مقام مرتبے کو تبھی پہنچ پائیں گی جب ان کے پاس دین کا علم آ جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ تعلیم دی جائے تو خواتین کو کون سی تعلیم دی جائے؟ علماء اکرام نے خواتین کے تعلق سے 2 قسم کی تعلیمات کا ذکر کیا ہے جو خواتین کو دینا ضروری ہے۔ سب سے پہلے فرض عین کی حیثیت رکھنے والی وہ تعلیم جس کا تعلق خواتین کی عبادت سے ہے، ان کے نماز سے، ان کے روزے سے، ان کے عقیدے سے اور اولاد کی تربیت سے، اس طرح کی تعلیم دینا واجب ہے۔ اگر گھر کا مرد، گھر کا باپ، گھر کا ذمہ دار چاہے کوئی کیوں نہ ہو، اگر اپنی بیویوں کو، اپنی گھر کی عورتوں کو، اپنی ماؤں کو، یا یوں کہیں چاہے وہ بزرگ خواتین ہی کیوں نہ ہو، اگر انہیں ان تعلیم سے محروم رکھتا ہے تو یاد رکھیں وہ گھر کا بڑا ذمہ دار گنہگار ہے۔ وہ گنہگار ہوگا کیونکہ اس نے اپنی عورتوں کو عبادت ادا کرنے میں ان کی مدد نہیں کی۔ اس کے علاوہ یہ تو تعلیم ہی، دوسری تعلیم جس کو فرض کفایہ کے طور پر ذکر کیا جاتا ہے وہ ایسی تعلیم جس کا تعلق خواتین سے، جیسے مثال کے طور پر ابھی ڈاکٹر وغیرہ کہیں، طب کا میدان کہیں، آپ جانتے ہیں کہ خواتین کے بہت سارے ایسے مسائل ہوتے ہیں جن کو خواتین ہی حل کریں، تو اس میں خواتین کی حیا کی بات ہوتی ہے، تو لہذا ڈاکٹر کا علم حاصل کریں۔ اسی طرح تدریس کا علم ہے۔ محترم سامعین و سامعات، آج کے دور میں جو خواتین کی تعلیم کے تعلق سے سب سے بڑا شوشہ چھوڑا یہ جاتا ہے کہ آج شکوک و شبہات کا انبار ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ اسلام نے خواتین پر ظلم کیا ہے، اور بڑے افسوس کی بات ہوتی ہے کہ جب اس طرح کے مسائل خود ہمارے درمیان موجود ہیں، آپ جائیے اپنے گھر کے خواتین سے پوچھئے کہ یہ جو برقع آپ پہنتی ہیں کیا اپنی خوشی سے پہنتی ہیں یا گھر کے مردوں سے ڈر کر پہنتی ہیں؟ گھر کے مرد ہوں گے تو خواتین پردہ کرتی ہیں، لیکن جیسے ہی گھر سے مرد غائب ہو جاتے ہیں ان کا پردہ بھی دھیرے دھیرے سے کم ہو جاتا ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا آخرکار ایسا ہوتا کیوں ہے؟ آخرکار اس لیے ہوتا اس لیے ہے کہ ہم نے خواتین کو نہیں بتایا کہ یہ برقع یہ مردوں سے ڈر کر نہیں، بلکہ یہ برقع اللہ کی فرما برداری میں پہنا جاتا ہے۔ یہ برقع صرف کالے لباس کا نام نہیں، یہ برقع ایک عورت کی عزت ہے، یہ برقع ایک عورت کی غیرت ہے، یہ برقع ایک عورت کی عبادت ہے، جسے پہن کر نکلے گی تو عرش والا اسے ثواب دے گا۔ لہذا اس برقعے کو عبادت سے جوڑا جائے اور برقعے کے صحیح مفہوم کو خواتین کو بتایا جائے، تو جو ہمارے یہاں آگے پیچھے کے معاملات ہوتے ہیں یہ معاملات کبھی نہ ہوں۔ دوسرا بڑا مسئلہ، جب میراث کی بات آتی ہے تو مغرب کے لوگ سوال اٹھاتے ہیں، اور آپ جا کر اس طرح اپنے خواتین سے پوچھئے کہ میراث کے مسئلے میں اسلام نے عورتوں پر ظلم کیا ہے کہ نہیں کیا۔ اکثر خود ہماری خواتین کہیں گی کہ ہاں اسلام نے ظلم کیا، مرد عورتوں کو ایک جیسا میراث دینا چاہیے۔ تو آپ بتائیں کہ اسلام کے ثابت تعلیمات جن پر شک خود ہماری خواتین کرتی ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ ان کو تعلیم نہ دینا ہے۔ یہی خواتین جب ان کو کوئی باہر کا آدمی آ کر ان کے ذہن میں اس طرح کے شکوک و شبہات ڈال دیتا ہے تو بعد میں ہم واویلا مچاتے ہیں کہ خواتین ایسی ہو گئی، خواتین ویسی ہوگی۔ ضروری ہے کہ اس طرح کے ہزاروں قسم کے شکوک و شبہات دوسروں کی طرف سے آتے ہیں، اگر ان شکوک و شبہات سے بچنا ہے تو خواتین کو تعلیم دینا ضروری ہے۔ اور ایک بڑا مسئلہ جو اٹھایا جاتا ہے اور آج کل زمانے میں بڑا زور و شور سے چل رہا ہے کہ مرد اور خواتین برابر ہیں، ایکوالٹی کی بات کی جاتی ہے، برابری کی، مساوات کی بات کی جاتی ہے۔ کیا سچ میں مرد اور عورت برابر ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے 2 جدا جدا مخلوقات پیدا کیے جو جدا ہیں، جسم کے اعتبار سے، سوچنے سمجھنے کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے کبھی ایک صف میں نہیں ہو سکتے۔
اور جان لے کہ جو لوگ عورتوں کو مردوں کے برابر کھڑا کرنا چاہتے ہیں وہ حقیقت میں عورتوں کی طرفدار نہیں، وہ عورتوں کی جانب ظلم کرتے ہیں، کیونکہ جو لوگ عورتوں کو مردوں کے ساتھ کھڑا کرنا چاہتے ہیں حقیقت میں وہ عورتوں تک اپنے ہاتھ کو پھیلانا چاہتے ہیں، عورتوں تک پہنچنے کا راستہ چاہتے ہیں۔ اگر عورت مرد کے ساتھ کھڑی ہو جائے تو اس میں سب سے زیادہ نقصان عورت ہی کا ہوگا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ یہ دعویٰ، ایکوالٹی کا دعویٰ، یہ سب سے پہلے امریکہ کے اندر اٹھایا گیا، کہا گیا کہ مرد و عورت برابر ہیں۔ وہاں کی جو کانگریس پارٹی تھی، کانگریس پارٹی کے دعوے داروں نے کہا کہ مرد عورت کو اکٹھا کیا جائے اور جس طرح مرد کماتے ہیں اسی طرح عورت کو بھی کمانے کا حق دیا جائے۔ ووٹنگ ہوئی، ووٹنگ کرائی گئی اور کہا گیا کہ چلیے مردوں سے بھی مشورہ لیا جائے، عورتوں سے بھی مشورہ لیا جائے، عورتیں گھر سے باہر کام کرنے کے لیے جانا چاہتی ہیں کہ نہیں چاہتی۔ ووٹنگ ہوئی تو پتا چلا کہ 60% مرد چاہتے تھے کہ عورتیں گھر سے باہر نکلے اور صرف 30 سے 35% عورتیں چاہتی تھی کہ وہ گھر کے باہر نکلے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تقریباً 65 سے لے کر 70% عورتیں اپنے گھر سے باہر جانا نہیں چاہتی تھی، لیکن مرد چاہتے تھے کہ عورتیں گھر کے باہر جائیں۔ ہوا یہ کہ قانون پاس کر دیا گیا کہ مرد عورتوں کے برابر ہے۔ اب اس کے نقصانات سنیے، نقصانات کیا ہوئے؟ نقصان یہ ہوا کہ وہ عورت جو اپنے گھر کے اندر رہتی تھی، جس پر مرد خرچ کرتا تھا، جب یہ عورت باہر کمانے کے لیے گئی تو گورنمنٹ نے کہا کہ جو عورت کمائے گی وہ اپنے جسم پر خود خرچ کرے گی، اب شوہر اس پر خرچ نہیں کرے گا۔ اگر گھر میں 2 بیٹے ہیں تو ایک بیٹے پر شوہر خرچ کرے گا، دوسرے بیٹے پر ماں خرچ کرے گی۔ اس طرح کا قانون لاگو کر دیا گیا۔ بتائیے اس میں عورتوں کے ساتھ انصاف ہوا یا ظلم ہوا؟ یہی وہ لوگ ہیں کہ نیوزوں کے اندر، CNN نیوز کے اندر ایک عورت نے اپنے گھر کے باہر اپنے 3 سالہ معصوم بچے کو لا کر کھڑا کر دیا، بڑا سا بورڈ لکھ کر لگا دیا کہ یہ بچہ $500 میں ہے، جو چاہے اس کو خرید کر لے جائے۔ لوگوں نے مذاق اڑایا کہ یہ کیسی ظالم عورت ہے کہ اپنے بچے کو بیچنے کے لیے کھڑی ہو گئی ہے۔ اس عورت سے نیوز والوں نے آ کر پوچھا کہ آخرکار تمہارا کلیجہ کیسا مان گیا کہ تم اپنے بچے کو بیچنے کے لیے تیار ہو گئے؟ تو عورت کہتی ہے اس کی ذمہ داری حکومت ہے جس نے مردوں عورتوں کو برابر لا کر کھڑا کر دیا۔ وہ میرا شوہر جو اس قانون کے آنے سے پہلے مجھ پر خرچ کرتا تھا، میرے بچوں کو دیتا تھا، اب وہ مجھ سے کہتا ہے کہ خود کھاؤ اور اپنے بچوں کو سنبھالو۔ یہ بچہ میرے پاس رہ کر بھوکا مر جائے، اس سے بہتر ہے کسی غیر کے پاس رہے، زندہ تو رہے۔ یہ حقیقت میں یہ ایکوالٹی کی بات ہے، یہ ظلم ہے عورتوں پر۔ اس طرح کے ہزاروں شبہات مغرب کی جانب سے اٹھائے جاتے ہیں اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ اس طرح کے شبہات ہماری خواتین کے اندر بھی موجود ہیں اور وہ اس طرح کے شبہات میں گھری ہوئی ہیں۔ اور گھر کے مرد یقیناً ذمہ دار ہیں اگر وہ اپنی عورتوں کو تعلیم سے دور رکھتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو تعلیم کے لیے اس طرح کے مدارس بنائے جاتے ہیں، ہم اپنی خواتین کو شامل کریں، انہیں دین کا علم دیں۔ یاد رکھیں یہی دین کا علم ہے جو انسان کو دنیا میں اور آخرت میں کامیاب کرنے والا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔